میں کہا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی مدرسوں میں آ کر صرف ان کا دیدار ہی کر لیا کرو، ان چہروں کی زیارت کیا کرو۔ اس سے یار کوئی کائنات میں خوش نصیب ہوگا کہ جب یہ بچہ صبح اٹھتا ہے، نوافل پڑھ کے قرآن کھولتا ہے، اس کی نگاہ قرآن پر ہے، جب یہ پڑھتا ہے زبان پر قرآن ہے، سامنے استاد ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، جہاں بیٹھا ہے وہ اللہ کا گھر ہے، خیر کے گھر میں بیٹھ کر نگاہ قرآن پر ڈال کر زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ نیکی یہ کر رہا ہے، عذاب پوری امت سے ٹل رہا ہے۔ یعنی یہ مدارس ہیں جس کی وجہ سے اللہ مصیبتوں کو ختم کر۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق عزت تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری گفتگو کو سننے والی میری پردہ نشین غیرت مند مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، پاکستان نہیں بلکہ بر صغیر کی ایک قدیم عظیم دینی درسگاہ جامعہ احیاء العلوم مظفر گڑھ کی یہ سالانہ تقریب ختم بخاری اور بالخصوص 150 کے قریب وہ بچے جنہوں نے تجوید اور حفظ قرآن سے آج فراغت حاصل کی ہے، ان کے اعزاز میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ دوستوں کو اس میں دعوت دی گئی ہے، ان بچوں کو، اس ادارے کو، یہاں کام کاج کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ میں اس وقت 2-3 مختصر سی باتیں بغیر کسی تمہید کے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جامعہ احیاء العلوم مظفر گڑھ تقریباً 1911 میں اس کا سنگ بنیاد ہے، اور 1945 میں قیام پاکستان سے بھی 2 سال پہلے شیخ الحدیث استاذ العلماء محدث العصر حضرت مولانا محمد عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ادارے کے سربراہ بنے۔ دارالعلوم دیوبند سے شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تحصیل علم کے بعد جب وہ یہاں آئے تو یہاں ایک چھوٹے سے وہ درسگاہ تھی جس میں 1 یا 2 کمرے تھے، اور اس وقت یہ منبع العلوم کے نام سے ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا۔ حضرت کی دن رات کی محنت اور بقول حضرت مولانا محمد عمر رحمہ اللہ کے کہ مجھے اپنے اساتذہ نے 2 نصیحتیں کی تھی، ان میں سے بالخصوص محدث العصر حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر تھے اس وقت، انہوں نے فرمایا تھا کہ بیٹے، درخت کے سائے میں ایک وقت کی روٹی پر اگر تمہیں قرآن و سنت پڑھانے کا موقع ملے تو اسی کو ترجیح دینا، دنیا کے کاموں کو نہ ترجیح دینا۔ استاد کی بات کو پلے باندھا ہے، اور پھر یہاں آ کر اس گلشن کو آباد کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جو آدمی دین کا کام کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو دین کے لیے قبول کرتے ہیں۔ یہ اسی کا صلہ، اسی کا صدقہ ہے کہ آج ان کی 3ری نسل، ان کا زمانہ گزرا، ان کے بیٹے، اب ان کے پوتے، پورا خاندان صاحب علم ہے، اور الحمدللہ قرآن سنت کے علوم کے چشمے ان سے پھوٹ رہے ہیں۔ یہ وہ ادارہ ہے جہاں بڑے بڑے اکابر نے کسب فیض کیا ہے۔ مولانا عبد القادر آزاد جو بادشاہی مسجد میں سید بن نوری نے ان کا انتخاب کیا تھا، وہ آپ کی اسی درسگاہ کے پڑھے ہوئے طالب العلم تھے۔ مولانا لقمان علی پوری جس نے پورے بر صغیر میں، بلکہ یوں سمجھو کہ آپ کے پاکستان کے کونے کونے میں دین کی دعوت کا کام کیا، وہ آپ کی اسی درسگاہ کے پڑھے ہوئے تھے۔ ہم سب کے مخدوم شیخ طریقت
शेख उल मशाइख कुतुब लक्ताब हज़रत अक़दस ख्वाजा खान मोहम्मद साहब नव्वर अल्लाहु मरकज़हू के फ़र्ज़ंद अकबर, हम सब के शेख हज़रत अक़दस ख्वाजा अज़ीज़ अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मरकज़ी नायब अमीर हैं, तशरीफ़ लाए हैं और सिदारत फरमा रहे हैं। कुछ जी नहीं करेंगे, मैं झुकिया नहीं, मैं ये हाथ रखे एहतराम वास्ते ताकि उन्हें को गलत फहमी दूर की। तवज्जो फरमाए मेरी तरफ। मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जामिया एक कदीम इदारा है। यहाँ क्या पढ़ाया जाता है, इस इल्म की ज़रूरत क्या है, इस हवाले से एक दो छोटी सी बातें अर्ज करना चाहता हूँ। हमारे मशाइख में एक बहुत बड़े आलिम और बुजुर्ग गुजरे हैं जो 50 साल तक दारुल उलूम देवबंद के मसरद एहतमाम पर फायज रहे, कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने एक किताब नहीं बल्कि उनकी एक तकरीर है जो किताबी शक्ल में महफूज है, इम्तियाज इंसानियत, कि इंसान बाकी मखलूक से मुमताज क्यों है, यह अशरफुल मखलूकात क्यों है, इसमें कौन सी फजीलत है जिसकी वजह से इसको खिलाफत भी मिली है, ये फजीलत वाला भी बना है या आला और अशरफ भी हुआ है। तो उस पूरी किताब का निचोड़ दो लफ्जों में यह है कि इल्म नबुव्वत एक ऐसी नेमत है जो इंसान को मिली है, बाकी कायनात में किसी को नहीं। दुनिया के जितने उलूम हम आज पढ़ते हैं, और शायद इसे इह्या उलूम का वो सदका है जो 1911 में कायम हुआ था, कि आज मुजफ्फरगढ़ दीनी दुनियावी उलूम के लिहाज से इतना बड़ा मरकज है कि उस जमाने में पहले लोग तनकीदन कहा करते थे, अपने इलाके में तुम्हें कोई मदरसा नहीं मिलता, इतनी दूर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हो। अब तो मुजफ्फरगढ़ ने साबित कर दिया है कि दुनियावी तालीम के लिए भी बड़ी दूर दराज कितने कितने फासले तय करके आपके मुजफ्फरगढ़ की अकेडमियों में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। पता चलता है कि इल्म के लिए जब तक सफर ना किया जाए, न दीन का इल्म हासिल होता है, न दुनिया का इल्म हासिल होता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह का एक कौल बड़ा अजीब है। वो फरमाया करते थे, हुसूल इल्म में जिल्लत बहुत है, कि जब बच्चा पढ़ता है जमीन पे लेटता है, जब पढ़ता है तो धक्के खाता है, जब पढ़ता है तो उसको पहनने के कपड़े नहीं होते, जब पढ़ता है तो टाइम पे रोटी नहीं मिलती, तबीयत के मुताबिक चीजें नहीं होती। ये सारी परेशानियों से गुजरने के बाद जब पढ़ लेता है तो फिर जितनी बड़ी इज्जत इल्म की है, कायनात में इतनी बड़ी इज्जत किसी की नहीं होती। ये इस इल्म की बरकत से है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जामिया इह्या उलूम, हजरत कारी साहब ने लिखा है कि इल्म की वजह से इंसान अफजल है, वरना बाकी दुनिया के जितने फनून जिनको आज हम सीख रहे हैं, दुनियावी उलूम का इनकार नहीं। आप स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, साइंस सीखते हैं, टेक्नोलॉजी सीखते हैं, इंजीनियरिंग सीखते हैं, रियाजी सीखते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, लेक्चरर बनते हैं। ये सारे दुनिया के इल्म हैं जो दुनिया में सीखते हैं, दुनिया तक रहते हैं, दुनिया में काम आते हैं, बाज़ दफ़ा दुनिया में भी बेकार बना देते हैं। कि 60 साल की उम्र हो गई, हमारे हजरत तौसीफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हुकूमत कोई पागल था नहीं जो 60 साल वाले की मिन्नत करे दिए, सारी जान छोड़ घर बहे पैसे मुफ्त के बेटा। भाई ये दुनिया का इल्म तो तुम्हें दुनिया में भी काम ना आया कि 60 साल के बाद उन्हें धक्का दे दिया है, तुम्हें काम ना आया उन्होंने तुम्हें रिटायर करके छोड़ दिया है। और ये जितने उलूम हैं मादरत के साथ वो हैं जो जानवर हमसे बेहतर समझते हैं। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह ने एक वाक़या नकल किया है, मुझसे पहले गालिबन शेख हजरत मौलाना नवाज साहब दामत बरकातुहुल आलिया अपनी गुफ्तगू में मुख्तलिफ मिसालें दे रहे थे, मैं वो सुन रहा था। आज इल्म तिब, डॉक्टरी, हिकमत, इसकी मेडिकल, इसकी बड़ी शोहरत है। उन्होंने लिखा है कि इंडिया में एक शहर में बंदर बहुत ज्यादा होते थे, तो वहां के लोगों ने सोचा कि कोई ऐसी तरतीब की जाए कि रात को ये बंदर हमारे मकानों के ऊपर चढ़ जाते हैं और हमें रात को नींद नहीं करने देते, शोर शराबा, और ये शरारती जानवर है। तो उन्होंने रोटियों में जहर डालकर ऊपर डाल दिया कि ये रोटी खाएंगे मरेंगे आएंगे नहीं। बंदर इतना जीरक है कि शायद बंदा इतना ना हो कि एक बंदर ने जब वो रोटियां बहुत देखी तो कहा, पहले हम तलाश करते थे, आज बिन मांगे इतनी आई है, इसका मतलब है कोई साजिश हमारे खिलाफ हुई है। तो एक बंदर ने उस रोटी को तोड़ा और सूंघा और सब बंदरों को इशारा करके कहा कि खाना नहीं है।
پھر وہ گیا جنگل کے اندر، وہاں سے ایک بوٹی توڑ کے لایا، کسی جانور کے پتے، ایک پتا کھاتا تھا، ایک نوالا کھاتا تھا، ایک پتا کھاتا تھا، ایک روٹی کا نوالا، روٹی کھا گیا، وہ پتے بھی کھاتا رہا۔ پھر اس نے دوڑ لگائی، بڑا خوش ہو کے کہا کہ میں نے اس زہر کا تریاق تلاش کر لیا ہے، جاؤ اس کو توڑو اور کھاؤ۔ یعنی جو تم یہاں 50 ہزار کے ٹیسٹ کرانے کے بعد، اپنے پیشاب ٹیسٹ کرانے کے بعد، اپنی آلودگی ٹیسٹ کرانے کے بعد، خون ٹیسٹ کرانے کے بعد، ڈاکٹر وہاں نہیں پہنچتا جہاں پر یہ بندر پہنچا ہوا ہے، یہ تلاش کر لیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا اس کو بیماری کیا ہے۔ 50,000 کے ٹیسٹ کرانے کے بعد 5 روپے کی ڈسپرین لکھ دیتے ہیں، بھائی یہ صبح شام کھانی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کے علوم دنیا میں رہتے ہیں، آخرت میں نہیں کام آنے والے۔ انجینئرنگ کو آپ دیکھیں، ایک انجینئر کسی جگہ مکان بنانا چاہتے ہیں، اس سے کتنے بڑے نقشے بنواتے ہیں۔ شہد کے چھتے، شہد ایک بہت بڑی نعمت ہے، قرآن نے اس کو شفا کہا ہے۔ اس کے اندر جو کمرے بناتا ہے، چھوٹے سے چھتے میں سینکڑوں مکان ہوتے ہیں، ایک سے دوسرے میں آنے جانے کا دروازہ ہوتا ہے۔ ہم سے تو بہتر وہ انجینئر ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دنیا کے علم جانوروں والے ہیں جن پر ہم محنت کر رہے ہیں۔ ضرورت ضرور ہے جن کی جتنی، اتنا اس کو حاصل کرو۔ علم نبوت کی جتنی ضرورت ہے اتنا اس کو حاصل کرو۔ اس کی کتنی ضرورت ہے، اب میں صرف اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے حضرت قاری صاحب کی بات بطور تمہید کے حاصل کیا، عرض کی ہے۔ اس علم کی اتنی ضرورت ہے کہ آدمی کو ولادت سے لے کر موت تک بھی اس کے بغیر گزارا نہیں، قبر میں بھی اس کے بغیر گزارا نہیں، قیامت میں بھی اس کے بغیر گزارا نہیں، جنت میں بھی اس کے بغیر گزارا نہیں۔ یہ وہ علم ہے جس کو میں اور آپ علم نبوت کہتے ہیں۔ یہی وہ علم وحی ہے جس کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا اور نبیوں کو چنا اور نبیوں کو وہ علم عطا فرمایا ہے۔ نبیوں کے صدقے سے علماء اس کے وارث بنے ہیں اور علماء کی طرف وہ علم امت میں منتقل ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے اور یہ کامل علم ہے۔ اس وقت یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں جن لوگوں نے قرآن مجید اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، دنیا میں یہ واحد کتاب ہے کہ جمیع العلوم فی القرآن، سارے علم اس قرآن مجید کے اندر ہیں۔ آپ دنیاوی علوم میں کسی علم کو لے لیں، آپ عقائد کا علم، اللہ کی توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، قیامت کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، قبر کیا ہے، حشر کیا ہے، میزان کیا ہے، پل صراط کیا ہے، سوائے علم نبوت کے دنیا کے کسی اور علم میں نہیں ہے۔ آپ انجینئر بن جائیں گے لیکن پوری انجینئرنگ میں کسی جگہ توحید کا تذکرہ نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر پروفیسر بن جائیں، اس پوری میڈیکل کے اندر کسی جگہ پر رسالت کا ذکر نہیں ہے، کسی جگہ پر قیامت کا ذکر نہیں ہے۔ دنیا کمانے کی چیزیں تو ہیں، اگر آخرت کی نجات کا علم ہے تو وہ اللہ کے قرآن ہے۔ وہ ان دینی مدارس میں وہ علم دیا جاتا ہے، دینی مدارس میں وہ علم پڑھایا جاتا ہے۔ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، عقائد کا سارا علم یہ مدارس آپ کو سکھاتے ہیں۔ عبادات کا سارا علم یہ دینی مدارس آپ کو سکھاتے ہیں۔ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، معاشرت کیا ہے، معیشت کیا ہے، سیاست کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، معاملات کیا ہیں، لین دین کیا ہے، بڑوں کی عزت کیا ہے، چھوٹوں کی شفقت کیا ہے۔ یہ سارا علم دنیا کی کتابوں میں نہیں، دنیاوی علوم میں کسی جگہ پر نہیں، یہ علم نبوت ہے جو آپ تک پہنچایا جاتا ہے، اور یہ کام مدارس کر رہے ہیں، دنیا کی کسی یونیورسٹی میں نہیں ہوتا۔ یہ مدارس کے ذریعے سے یہ علم آپ تک پہنچتا ہے۔ آپ اس کو اور آگے لے کر چلے تو آپ حیران ہوں گے کہ اپنے تمام اخلاقیات کا علم ان مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے یہ دہشت گردی سکھاتے ہیں۔ اخلاق کا علم دینی مدارس میں ہے۔ کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں، پروفیسر استاد صاحب جب ادارے سے باہر نکلتے ہیں، بے شک اکیڈمی میں ہو یا کالجوں اور یونیورسٹی میں ہو، اور شاگرد کار پر جا رہا ہو، بائک پر جا رہا ہو، اور قریب استاد ہو تو وہ آنکھیں چرا کے نکلتا ہے کہیں اس کو اٹھا کے گھر نہ پہنچانا پڑے۔
لیکن مدرسے کا طالب العلم کوئی جا رہا اور استاد نظر آئے، وہ اپنی گاڑی سے نیچے اترے گا، استاد کا احترام کرے گا، اس کو ساتھ بٹھائے گا، اس کو گھر لے جائے گا، اس کے گھر تک پہنچائے گا، اس کا احترام کرے گا، استاد کے جوتے کو سیدھا کرنا عبادت سمجھے گا، ان کی خدمت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھے گا، آخرت کی نجات کا ذریعہ سمجھے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے سامنے جب والد کا ذکر آتا تو خوش ہوتے، جب استاد کا خوشی اور ذکر ہوتا تو جھومتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ استاد کے تذکرے پر آپ کو اتنا جھومنا کیوں آتا ہے؟ فرمایا ابا دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، جنت سے زمین پہ لایا ہے، استاد کے علم سے زمین پہ سے میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کا قرب مجھے مل رہا ہے، یہ اس علم نبوت کی برکت ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ دینی مدارس میں یہ علم سکھائے جاتے ہیں، یہ قرآن و سنت کا علم یہیں پر پڑھایا جاتا ہے۔ یہ علم نہ ہو تو ہم جانوروں کی طرح ہیں، درندوں کی طرح ہیں۔ آج تک سائنس اس پر بحث کرتی ہے، تو قرآن نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے، سائنس کبھی کہتی ہے یہ بندر سے بندہ بنا ہے، کبھی کہتی ہے یہ کیڑے سے انسان بنا ہے۔ یہ قرآن ہے جس نے تمہیں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یہ قرآن ہے جس کی پہلی وحی نے تمہاری عظمت کو بیان کیا، الرحمٰن وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ، تجھے انسان بنایا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رب نے باقاعدہ بتایا میں نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے، زبان بھی اس لیے دی ہے، انسان بھی اس لیے بلایا ہے کہ تو میرے قرآن کو سیکھ اور اس کو سکھا بھی صحیح دنیا کا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے آپ کو انسان کہا ہے، ان علوم میں نہیں کہا۔ آج تک سائنس ساری ترقی کے باوجود آپ کو عرش کا کوئی تصور نہیں دے سکتی، کرسی کا کوئی تصور نہیں دے سکتی، لوح و قلم کا کوئی تصور نہیں دے سکتی، آسمان کا کوئی تصور نہیں دیتی۔ یہ قرآن نے سارے علوم بتائے۔ اس لیے کامل علم سیکھنا ہے تو اللہ کے قرآن کا علم سیکھو، ان مساجد اور مدارس میں آؤ اور ان سے بیٹھ کر سیکھو، ان اکابر کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑے گا اور اس دین کو سیکھنا پڑے گا۔ کامیابی کا سب سے بڑا معیار یہی ہے کہ ان لوگوں سے ہم لوگ علم نبوت کو سیکھیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا آخر میں کہ اللہ کا قرآن یوں تو ساری کائنات کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے، لیکن اسے جو سکھاتے اور پڑھاتے ہیں، حضور نے ان کے متعلق جو فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ پڑھنے والوں میں تو شاگرد ہیں اور پڑھانے والوں میں معروف اساتذہ ہیں، لیکن صرف استاد نہیں، ہر وہ شخص پڑھانے میں شامل ہے جو کسی ذریعے سے کچھ نہ کچھ قرآن کی تعلیم کا حصہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے تپائی لے کے دی کہ اس کے اوپر قرآن رکھ کر پڑھاؤ۔ اب جس نے تپائی لے کے دی ہے وہ قرآن پڑھانے کا ذریعہ بنا ہے۔ ایک نے قرآن کا نسخہ لے کے دیا ہے کہ آپ یہ پڑھا کریں، تو وہ قرآن پڑھانے کا ذریعہ ہے۔ ایک نے چٹائی بچھا دی ہے کہ اس درسگاہ میں اس چٹائی پر بیٹھ کر پڑھا کریں، تو وہ قرآن پڑھانے کا ذریعہ ہے۔ گرمیوں میں کسی نے پنکھا لگا دیا کہ اس کے نیچے بیٹھ کر بچے قرآن پڑھیں، تو وہ قرآن پڑھانے کا ذریعہ ہے۔ تو جیسے پڑھنے والے پڑھانے والے استاد کو اجر ملتا ہے، ایسے اس سے معاونت کرنے والے کے حصے میں بھی وہ اجر لکھا جاتا ہے۔ اس سے بہتر اللہ کی مخلوق میں اور کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام رب کا کلام ہے۔ کہہ دو کس کا کلام ہے؟ اونچی بات سے کہو۔ اللہ جیسے سب سے بلند و بالا ہے، اس کا کلام بھی اتنا بلند و بالا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی گفتگو کرتا ہے، تو اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے۔ میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، یہ باہر سے اندر باتیں نہیں جا رہی، اندر سے باہر نکل رہی ہے، میرے اندر سے گفتگو باہر آ رہی ہے۔ تو قرآن وہ ہے
کہ جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کے اندر سے باہر نکلا ہے. ماشاءاللہ حضرت شاہ جمالی صاحب بھی تشریف لائے, اللہ سلامت رکھے. توجہ کریں بھائی. باقی حضرات تشریف رکھیں جی, بیٹھ جائیں. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. رب کے اندر کیا تھا کسی کو پتہ نہیں. رب چاہتے تھے میں اس کا اظہار کروں, تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس قرآن پاک جس کو کلام خدا کہتے ہیں اس کا تکلم کیا کہ جو اندر تھا وہ باہر آیا. یہی وجہ ہے کہ اس کی ذات مجید ہے. جب قرآن اترا تو اس کا نام قرآن مجید ہے. وہ قدیم ہے, یہ کلام قدیم ہے. وہ کریم ہے, یہ قرآن کریم ہے. وہ عظیم ہے, یہ قرآن عظیم ہے. وہ عزیز ہے, یہ قرآن عزیز ہے. وہ حمید ہے, یہ فرقان حمید ہے. اللہ کی ہر صفت کا پرتو قرآن میں ہے, اور وہ قرآن اللہ نے آپ کے سینوں میں رکھا ہے. گویا آپ اللہ کی اس صفت کو اپنے سینے میں لے کر خدا کی زمین پہ چلتے ہیں. ایک روایت بڑی عجیب ہے. فرمایا جس وقت بچے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ان اللہ تعالی لینصت لقارئ القرآن ویسمعہ, جب تو قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ چپ کر کے اس کے قرآن کو سنتے ہیں. اللہ کیا کر کے, اللہ کو بول نہیں رہا, یعنی کما ہوا یلی کو بشان ہی, آخر اللہ پورا نظام کائنات چلا رہے ہیں, لیکن جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو خدا کی رحمت اس کی طرف اتنی متوجہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے کلام کو خود سنتے ہیں اور چپ کر کے سنتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کا ادب یہ ہے کہ اس کو چپ کر کے سنانا. یہی وجہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جب حضور کے پاس لے کے آئے تو حضور نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی, تو اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک, محبوب وہ پڑھ رہا ہے آپ چپ کر کے سنیں, کہ ادب یہ ہے جب پڑھا جائے چپ کر کے سنیں. اس لیے امت کو حکم دیا گیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون, جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کر کے سنا کرو. دنیا کے کسی علم کے ادب میں یہ نہیں ہے جو قرآن کا یہ ادب سکھایا گیا. پھر جب یہ اللہ کا کلام آپ پڑھتے ہیں اس وقت اللہ کی رحمت آپ پر کتنی نازل ہوتی ہے. صرف ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 آوازیں ایسی ہیں جس وقت وہ آواز نکلتی ہے آیا ہوا عذاب ٹل جاتا ہے. میں اور آج اب آپ اپنے معاشرے پر غور کریں, اپنے ماحول پر نظر دوڑائیں. کون سا جرم, کون سا گناہ, کون سا وہ عیب جو اس معاشرے کا ہے اور ہم میں نہیں. بلکہ پہلی قوموں کے حالات کو دیکھیں, قوم تبا کو, قوم عاد کو, قوم سمود کو, قوم نوح کو. انہوں نے جتنا جو کچھ کیا تھا وہ سب کا سب ہم میں ہے, لیکن جو عذاب ان پہ آئے وہ ہم پہ نہیں آتے. جو اللہ نے ان کو سزائیں دی وہ ہمیں نہیں ملتی. اس کا سب سے بڑا سبب یہ مدرسہ اور یہ طالب العلم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ بچے جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں, سب سے پہلی آواز جو زبان سے نکلتی ہے اور اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب ٹل جاتا ہے, ان میں سے ایک آواز مؤذن کی ہے, صوت المؤذن. جب یہ اللہ اکبر کہتا ہے, اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے اس پورے علاقے سے عذاب ختم کر دو. ہمارے ہاں تو یہ تھا نا کہ چاروں طرف آواز نہ جائے, سپیکر باقی اتار دو, ایک رہے تاکہ باقی طرف سے شیطان آ جائے, ایک طرف سے نہ آئے. یعنی دنیا کی ہر بےہودہ آواز جائز تھی, نہیں تھی تو مسجد کے سپیکر. یہ تو اللہ جزائے خیر دے, دھکے کھانے کے بعد کہتے ہیں کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہے, لیکن ابھی بھی پوری سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے, نہ آئی تو اس میں بھی تباہی ہو. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مؤذن کی آواز, اور یہاں ایک بات بڑی عجیب یاد آ گئی. علماء نے لکھا ہے کہ خاتمہ بالایمان کے چند نسخے حدیث کی کتابوں میں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ مؤذن جب اذان کہے توجہ سے اس کی اذان کو سنو اور اذان کے کلموں کا جواب دو.
اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ کی جگہ اشہد اللہ، وہ اونچی آواز سے کہیں، آپ ایسا کہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بلا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر لا الہ الا۔ اس کے بعد دعا پڑھو جس کو دعائے وسیلہ کہا جاتا ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ۔ فرمایا جو اذان سن کے اس دعا کو پڑھتا ہے اس کو دو نعمتیں ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ موت کے وقت کلمے کی شہادت ملتی ہے، اور دوسری نعمت یہ ہے کہ جو میرے لیے یہ دعا کرتا ہے میں محمد قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ یعنی اس مؤذن کی اذان کو غور سے سننے کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ آپ کے حصے میں ایمان اور جنت کا سرٹیفکیٹ لکھ دیتے ہیں۔ دوسری آواز حدیث میں آتی ہے کہ حاجی احرام اور کفن کے کپڑے پہن کر جب حج کے لیے جاتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، جس بستی اور علاقے سے گیا ہوا ہے اللہ کہتے ہیں اس پورے علاقے سے عذاب ٹال دو۔ تیسرا مجاہد جب کفر کے مقابلے میں جہاد کرتا ہے اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اور جب وہ وہاں صدا بلند کرتا ہے اللہ کہتے ہیں یہ جہاں سے آیا کھڑا ہے وہاں سے عذاب ٹال دیا جائے۔ اور چوتھی آواز ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہے جو قرآن پڑھتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ راتوں کو 2-2 بجے تک موبائل دیکھنے والے، ڈرامے دیکھنے والے، دنیاوی چیزوں پر غور کرنے والے، جب ہم اس وقت سوتے ہیں جب اہل اللہ کے رات کو جاگنے کا وقت آتا ہے، یہ اٹھتے ہیں عبادت کے لیے، ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں اپنی نیند کرنے کے لیے، میری آپ کی فجر غائب ہوتی ہے، اس وقت یہ اساتذہ اٹھتے ہیں، مفتی صاحب اٹھتے ہیں، قاری صاحب اٹھتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھاتے ہیں، یہ سخت خطرتے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور مسجد میں جا کے نوافل پڑھتے ہیں، اور قرآن مجید کھول کے جب یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، کوئی بچہ سورۃ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی واقعہ پڑھ رہا ہے، کوئی ملک پڑھ رہا ہے، کوئی بقرہ پڑھ رہا ہے، کوئی سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہے، جب یہ پڑھنا شروع کرتا ہے اللہ کہتے ہیں فرشتوں ان لوگوں کی بد کرداریوں کی وجہ سے کہ راتوں کو چوریاں، راتوں کو زنا، راتوں کو ڈاکے، راتوں کو ظلم، اور کون سا عیب ہے جو اس معاشرے میں نہیں ہے، کون سا عمل ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہوتا، ان کی وجہ سے مجھے غصہ اتنا تھا کہ میں اس زمین کو پلٹ کے ان پہ پتھر برسا دوں۔ لیکن یہ جو چھوٹے معصوم بیٹھے ہیں، ایک تو یہ کم عمر ہیں، ان کے حصے میں گناہ نہیں، پھر اہل القرآن اہل اللہ، قرآن پڑھنے والا اللہ کا ولی ہے۔ خواجہ عزیز احمد صاحب کو، خواجہ خواجہ محمد کو، مولانا شاہ جمالی کو، کسی اور عالم اور بزرگ کو میں اور آپ کہیں گے یہ ولی اللہ ہیں، میں اور آپ کہتے ہیں یہ اہل اللہ ہیں، میں اور آپ کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں، ان چھوٹے بچوں کو نبی کہتا ہے اہل القرآن اہل اللہ، قرآن پڑھنے والے حقیقت میں اللہ کے دوست، اللہ کے ولی۔ اس سے بڑھ کر میں کہا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی مدرسوں میں آ کر صرف ان کا دیدار ہی کر لیا کرو، ان چہروں کی زیارت کیا کرو، اس سے یار کوئی کائنات میں خوش نصیب ہوگا کہ جب یہ بچہ صبح اٹھتا ہے نوافل پڑھ کے قرآن کھولتا ہے، اس کی نگاہ قرآن پر ہے، جب یہ پڑھتا ہے زبان پر قرآن ہے، سامنے استاد ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، جہاں بیٹھا ہے وہ اللہ کا گھر ہے، خیر کے گھر میں بیٹھ کر نگاہ قرآن پر ڈال کر زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ نیکی یہ کر رہا ہے، عذاب پوری امت سے ٹل رہا ہے۔ یعنی یہ مدارس ہیں جس کی وجہ سے اللہ مصیبتوں کو ختم کرتے ہیں، عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک شکوے کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں جو آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے ہم پر محنتیں کی، ہمیں مولوی بنایا، ہم میں سے جن لوگوں کی اولادیں مولوی بنی، لیکن اگلی نسلوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں مولوی کا بیٹا ہے، قاری کا بیٹا ہے، جناب حافظ کا بیٹا ہے، مفتی کا بیٹا ہے، کہاں پڑھتے ہو؟ فلاں اسکول میں، کہاں پڑھتے ہو؟ فلاں کالج میں، کہاں پڑھتے ہو؟ فلاں یونیورسٹی میں، کیا کر رہے ہو؟ انجینئرنگ، کیا کر رہے ہو؟ ڈاکٹری۔ بھائی باپ دادوں کے علم نبوت کی میراث کو چھوڑو گے نسلوں سے دین ختم ہو جائے گا۔ اس لیے خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنے نسلوں کو یہ دین سکھائیں۔ آج کل دودھ لینے کے لیے جاؤ نا تو ایک شکوہ ہوتا ہے
خالص نہیں ملتا. تو کسی نے شکایتاً کہا کہ دودھ خالص نہیں ہے. تو ایک اللہ والے بیٹھے تھے, اس کا آسان طریقہ ہے. انہوں نے کہا کیا؟ کہ لگے اپنی بھینس لے لو, گھر کا دودھ ہوگا, خالص ملے گا. آپ جب کسی سے مسئلہ پوچھنا جاتے ہیں تو پھر لڑتے ہو, کیڑے مولوی کو پوچھوں سے یہ عید سے دے, وہ عید سے دے, یہ عید سے دے. تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ اپنے بیٹے کو مولوی بنا لو. آپ کے گھر کا بچہ جب آپ کا اپنا عالم ہوگا تو آپ کو حقیقی مسئلہ بتائے گا, صحیح دین بتائے گا. اس دین کو امت میں پھیلانے کے لیے مجھ پر اور آپ پر فرض ہے کہ ہم اسے سیکھیں بھی صحیح, سکھائیں بھی صحیح. اور سب سے بڑا صدقہ جاریہ اگر امت کے اندر ہے تو علماً علمہ و نشرہ, علم جو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے, اس سے بہتر صدقہ جاریہ اور کوئی نہیں ہے. ایک بچہ جب تک پڑھتا رہتا ہے, ایک قرآن کا نسخہ لے کے دیتے ہو, جب تک وہ جناب اس کو پڑھتا رہے گا. دینے والا قبر کا مہمان ہے, قیامت کے دن اٹھے گا, نام اعمال میں بہت ساری نیکی ہوں گی. کہاں سے آئیں؟ یہ وہ نیکی ہیں جو اس نے محنت کی تھی, وہاں پڑھ دے کے آیا تھا, خود تو قبر میں سو گیا تھا, نسلوں میں وہ عبادت چلتی رہی, آج اس کا اجر و ثواب ہے. کبھی اپنے بزرگوں میں دیکھیں, ایک انور شاہ گیا, کتنے انور شاہ تک تیار ہوئے ہیں. ایک بنوری گیا, کتنے شاگرد تیار ہوئے ہیں. ایک مولانا عمر آپ کی اس مسجد اور مدرسے میں آ کے بیٹھے تھے, کتنے ان کے شاگرد آج نسل در نسل چل رہے ہیں. یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے. اس کو میں اور آپ نے اپنی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنانا ہے. احکام القرآن امام ابو بکر جساس کی ایک کتاب ہے, علماء ہمارے مدارس میں رکھی ہوئی ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ کی عدالت میں ایک استغاثہ کرے گا, دعویٰ دائر کرے گا. عدالت کس کی ہوگی؟ سارے بولو اونچی بات سے جن کو بات سمجھ. دعویٰ کون کریں گے؟ حضور. گواہ ہوں گے فرشتے. دعویٰ کیا ہوگا اور اس کے ملزم کون ہوں گے اس کو سمجھو. دعویٰ نبی یہ کرے گا کہ اے اللہ ان کے پاس میں قرآن لے گیا تھا, یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے اللہ میں نے ان کو قرآن دیا تھا کہ اس کو پڑھو, سمجھو, عمل کرو. انہوں نے قرآن لے کر مہجورا پھینک دیا, چھوڑ دیا تھا. اب اگلی بات سننے کی ہے. نبی یہ کہے گا اللہ ان سے پوچھ, میں نے جو محنت کی تھی کہ اس قرآن کے لیے میں نے ماریں کھائی تھیں, طائف میں پتھر لگے تھے, احد میں دندان مبارک شہید ہوئے تھے, شیب ابی طالب کی گھاٹی کی قید کاٹی تھی, مصائب جھیلے تھے, وطن سے بے وطن مکہ المکرمہ چھوڑ کر حضور جب مدینے گئے تھے تو کعبے کو دیکھ کر کہا تھا کعبہ تیرے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا, مگر کیا کروں یہ ظالم یہاں مجھے رہنے نہیں دیتے. یہ سارے صدمے میں نے سہے تھے. بلال کو انگاروں پہ ڈالا گیا تھا, ابو فقیہ کی پسلیاں توڑی گئی تھی, زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی تھی, یہ سارے مصائب میں نے سہے تھے. ان تک قرآن پہنچایا تھا, انہوں نے قرآن کو پھینک دیا تھا. ان سے پوچھ میرا کیا قصور تھا, قرآن کا کیا قصور تھا کہ خدا کے قرآن کو چھوڑ دیا. اس کے ضمن میں امام ابو بکر جساس نے لکھا ہے کہ یہ دعویٰ حضور کا 5 آدمیوں کے خلاف ہوگا. کتنے آدمیوں کے؟ زور سے بولو, اونچی بات سے. 5 منٹ میں وہ 5 آدمی بتا کے اپنی بات ختم کرو. پہلا وہ جس کا قرآن پر ایمان نہیں, مانتا ہی نہیں کہ خدا کا قرآن ہے, ایمان ہی نہیں. اوے چھوڑو مولوی دگاری ہے, ضرورت نہیں اس کی محسوس کرتا. کہ اس زمانے میں حکومت نے کہا تھا بھئی بچوں کو حدیثیں بھی یاد کرنی چاہیے, دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے, تو ایک وزیر نے کہا لو ان کو انجینئرنگ پڑھائیں, ان کو سائنس سکھائیں, یا مولویوں کی دعائیں یاد کروائیں. وہ مولویوں کی تھی, دعا اللہ کے نبی کی ہے, قرآن خدا کا ہے, کہاں مولویوں کا نام جا رہا ہے. تو پہلا دعویٰ ان کے خلاف ہوگا جو قرآن کے منکر ہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو ماننے والے, کہو الحمدللہ. دوسرا دعویٰ اس کے خلاف ہوگا کہ جس نے قرآن کو مانا تو ہے کہ اللہ کا کلام ہے,
مانا ہے کلام خدا ہے، مانا ہے کتاب خدا ہے، مانا ہے حضور کی سیرت کی کتاب ہے، اور مانا ہے کہ محفوظ کتاب ہے، مانا ہے کہ رد و بدل سے پاک ہے، لیکن ماننے کے بعد اس کو پڑھا نہیں۔ گھر میں قرآن رکھا ہے، اس پہ دھول اور مٹی پڑی ہوئی ہے، کوئی جو کہنا یار ذرا کتاب تو اٹھانا کون سی ہے، تو اس نے کہا قرآن ہے، اچھا رہا دے رکھا رہے، میں نے سمجھا شاید کوئی کتاب ہے۔ یعنی رب کے قرآن کو نہیں پڑھا، دنیا کے افسانے پڑھے ہیں، کتابیں پڑھی ہیں۔ مدرسے دے میں مولوی کیوں نہ ہوں، میں سویل کو 20 روپے خرچ کرتے، اسلام ضرور اخبار پڑھ سن، قرآن کا نہ پڑھ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسرا دعویٰ اس کے خلاف ہوگا جس نے قرآن کو پڑھا نہیں۔ آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ علماء، حفاظ اور قراء کے پاس بیٹھ کر قرآن کا تلفظ صحیح ادا کرنا سیکھو۔ پڑھو گے بھائی؟ سیکھو گے؟ بوڑھے ہو گئے ہو تب بھی سیکھنا شروع کرو، اس کا فائدہ یہ ہے پڑھتے ہوئے مرو گے تو قیامت کے دن علماء کے زمرے میں اٹھائے جاؤ گے۔ تیسرا آدمی جس کے خلاف استغاثہ ہوگا، توجہ، وہ آدمی ہوگا جو قرآن کو پڑھتا تو ہے مگر سمجھتا نہیں۔ میسج آ جائے اگر موبائل پر تو وہ 20 آدمیوں سے پڑھوا کے کہتا ہے ایسے دیکھو اے انصاف پروگرام دے، احساس دے، یا بے نظیر انکم سکیم دے، کیا بلا دے۔ 30 پارے کا میسج رب نے قرآن اس امت کو دیا۔ آج ہمیں توفیق نہیں کہ کسی عالم کی جوتیوں میں بیٹھ کر اسے کہیں کہ اللہ کے قرآن کی میسج ہمیں بتاؤ تو صحیح رب کہتا کیا ہے۔ اس کو سنتے نہیں، پوچھتے نہیں، اور علماء سے معذرت کے ساتھ کہ اپنی مساجد میں درس قرآن کا اہتمام کرو۔ جب سے ہم نے درس قرآن چھوڑا ہے لوگوں کے عقائد غلط ہو گئے، درس قرآن چھوڑا ہے لوگوں میں بدعملی آ گئی۔ تو تیسرا وہ جس نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ چوتھا استغاثہ اس کے خلاف ہوگا کہ جس نے قرآن کو مانا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، لیکن عمل نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ کاروبار کرتا ہے، سود کھاتا ہے، قرآن کہتا ہے حل اللہ البیع وحرم الربا۔ ماں باپ ہے، نافرمانی کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے قرآن پہ عمل نہیں کرتا، اس پر بھی لعنت پڑتی ہے۔ اور پانچواں وہ ہوگا جس نے قرآن کی اشاعت اور دعوت میں دی۔ دعوت صرف ایسے نہیں کہ لوگوں کو کہو قرآن پڑھائے، یہ دعوت ہے۔ آج یہاں 150 بچہ اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر کے جو اپنے سروں پہ دستار باندھے بیٹھے ہیں اور ان مشائخ نے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنا ہے، یہ بچے یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اور یہاں بچوں نے بخاری شریف ختم کی ہے، بچوں نے بخاری مکمل کی ہے، قرآن بھی سمجھا ہے، حدیث بھی سمجھی ہے، پیغمبر کی ملفوظات کو بھی محفوظ کیا ہے، یہ علم لے کے جا رہے ہیں۔ پانچواں وہ آدمی جو اس کی اشاعت نہیں کرتا۔ اشاعت میں استاد بھی ہے اور ہر وہ آدمی اس میں شامل ہے کہ آج جس کا بوڑھا ہو گیا، کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، اسے آنے کا موقع نہیں، کام کرنے کا موقع نہیں، پڑھنے پڑھانے کا موقع نہیں۔ میں ایک سوال چھوٹا سا کرتا ہوں، آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس کو اپنے عمل پر یقین ہو کہ میں اپنے عمل سے جنت میں جاؤں گا؟ زور سے بولو۔ اللہ کے نبی کی زبان پر جس کو یقین ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ حضور نے فرمایا اپنا عمل نہیں، اگر ایک کو قرآن پڑھا دیا تو وہ 10 کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ ایک بچے کا خرچہ دے دیا تو وہ 10 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اور 10 سے مراد صرف رشتہ دار نہیں، ہر وہ آدمی جو اس کی تعلیم کی خدمت میں شامل ہوا ہے، اس نے پنکھا لے کے دیا ہے، اس نے چٹائی لے کے دی ہے، اس نے قرآن کا نسخہ لے کے دیا ہے، اس نے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، اس کے روٹی کا انتظام کیا ہے، اس کی عمارت کا انتظام کیا ہے، وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ بھئی ان پانچوں میں کسی نہ کسی خانے میں اگر ہمارا نام آ گیا تو قیامت کے دن نجات ممکن ہے، ورنہ پیغمبر دعویٰ کرے اور خدا کی عدالت ہو اور فرشتے ہمارے خلاف گواہی دے، ہم میں سے کون بچ سکتا ہے؟ آج اپنا نام لکھوائیں ہم لوگ۔ ابھی میں مولانا عاصم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے
مدرسے کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا. میں نے کوئی آپ سے لمبی چوڑی کوئی اپیل نہیں کرنی، نہ مجھے اس لیے بٹھایا گیا ہے، لیکن میرے دل میں ایک بات آئی، میں وہی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. 600 بچے اور بچوں کا کھانا صبح، 600 کا شام کو، روزانہ 1200 بچوں کا کھانا تیار ہوتا ہے. کتنے من آٹا پکتا ہے جی؟ 6 من یومیہ آٹا پکتا ہے. یہاں ایک بات اور بھی کہہ دیتا ہوں، ان میں سے کسی بچے کو فکر نہیں شام کو ہمیں کیا ملے گا، صبح کیا ملے گا.